نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، اس تقریب کے تعارف میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی اہم تصنیف القول الجمیل فی بیان سواء السبیل کہ اس ایڈیشن کا تعارف اور اس کی رونمائی ہے جس پر حضرت مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے تحقیق کی ہے، اور اس کا عنوان ہے العون الجلیل شرح القول الجمیل۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے مختلف امور میں جو سرگرمیاں جاری ہیں، اس میں ایک بہت ہی اہم سرگرمی ولی اللہ علوم کا نہ صرف تعارف بلکہ ان کو نئے سرے سے مدون کرنا، ان کی تحقیق کرنا، ان کی تشریح کرنا اور اس کو بہت ہی عمدہ انداز میں خوبصورت طریقے سے منظر عام پر لانا ہے۔ اب تک اس حوالے سے جو خاص طور پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے جس چیز کا تعلق ہے، 6 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اور یہ 7ویں۔ یہ تصنیف بنیادی طور پر تعلق رکھتی ہے تصوف سے۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنے والد محترم حضرت امام شاہ عبد الرحیم دہلوی سے جو کسب فیض کیا، تربیت حاصل کی، اور یہ تربیت ان کی بہت ہی جامع تربیت، جس میں شرعی علوم کا حصول بھی ہے، طریقت اور تزکیہ بھی اس تربیت کا حصہ ہے۔ اور ایک بہت اہم بات جو حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ذکر کی کہ میں نے اپنے والد محترم سے حکمت عملی کا بھی درس لیا۔ حکمت عملی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جن کا تعلق انسانی سوسائٹی کی ترقی سے، جو عملی علوم جو انسان کی روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک حکمت نظری ہوتی ہے جس کا تعلق غور و فکر سے ہے، فلسفے سے ہے، تو وہ علوم بھی شاہ صاحب نے حاصل کی ہے، لیکن جو ایک زائد چیز تھی جس کی اہمیت ان نے بہت اجاگر کی اور پھر جو ان کی تصانیف میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہے، وہ حکمت عملی۔ یہ حکمت عملی یہ اردو والی حکمت عملی نہیں ہے کہ کسی کام کے کرنے کا طریقہ، اس سے مراد ہے معاشرتی معاملات سے آگہی،
جو انسان کی عملی زندگی ہے اس میں کس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کے لیے کن علوم کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے پیش نظر تصنیف ہے وہ القول الجمیل ہے، جس میں اس بنیادی علم کا، جس کو ہم علم سلوک کہتے ہیں، علم طریقت کہا جاتا ہے، علم تصوف کہا جاتا ہے، علم احسان کہا جاتا ہے، یہ اس ایک علم کے مختلف نام ہیں۔ اور قرآن حکیم کی اصطلاح میں بات کریں تو اس کو علم تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور تزکیے کے موضوع پر قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں تزکیے کا ذکر ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے من کو صاف کرنا، اس کے قلب کو آلودگیوں سے پاک کرنا، بد اخلاقیوں سے اس کو پاک کرنا۔ تو جب باطن صاف ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات انسان کے ظاہر پر بھی پڑتے ہیں۔ شریعت کا علم تزکیے کے بغیر نتائج نہیں دیتا۔ تزکیے کو اگر آپ نکال دیں تو بسا اوقات وہ علم بجائے فائدہ دینے کے وہ انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہود کے جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کی اس خرابی کا ذکر کیا کہ علم تھا ان کے پاس، جانتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا، دلوں کو زنگ لگ گیا، مفاد پرستی گویا ان کی زندگیوں پر حاوی ہو گئی، ان کے قلوب مکمل طور پر دنیا کی محبت سے، جاہ کی محبت سے، مال کی محبت سے، سرمایہ پرستی سے مکمل طور پہ سیاہ ہو گئے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علم بجائے ان کے لیے روشنی ثابت ہونے کے، اس علم کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے بطور آلہ کار استعمال کیا، اس علم کو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنایا۔ تو اس وجہ سے انبیاء کی بعثت کے مقاصد، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں تزکیے کا ذکر کیا، اور اسی تزکیے کو یہ مختلف عنوانات دیے گئے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسان سے تعبیر کی کہ کسی کام کو بہت ہی عمدہ طریقے سے کرنا کہ جس میں انسان کا قلب اور اس کا قالب دونوں ہم آہنگ ہوں، اس کی نیت درست ہو، مقاصد اس کے اعلیٰ ہوں، اور پھر اس نیت کے ساتھ اس کے اعمال ظہور پذیر ہوں۔ تو شاہ صاحب نے اس کتاب میں اسی علم کی مختلف نوعیتیں واضح کی، مختلف پہلو واضح کیے، اور اس بات کو بتایا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی صحبت ضروری ہوتی، کیونکہ صحبت، ہم نشینی، رفاقت، یہ تو ایک انسان کا تقاضا ہے، اس کی طبعی تقاضے کے اندر بات شامل ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی کی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، اس کی طبیعت کے اندر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا اس کے مزاج کا حصہ ہے۔ اب جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا اس کی ضرورت ہے، تو اس کو ایک اچھی صحبت کا انتخاب کرنا، کیونکہ انسان گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے،
ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے مادی ماحول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، موسم کے اس پہ اثرات پڑتے ہیں، ماحول کی پاکیزگی سے مستفید ہوتا ہے، ماحول کی آلودگی سے وہ بیمار ہوتا ہے، تو اسی طرح انسانوں کا جو ماحول ہے وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی شخص کے بارے میں براہ راست مت پوچھو، یہ جانو کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کے رازدان کون ہیں، اس کے ہم نشین کون ہیں، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آدمی کس قسم کا ہے۔ تو اس تصوف کے اندر، اس سلوک کے اندر صحبت صالح بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر کہ جاہل لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھو، یعنی جن کے پاس نہ علم ہے، نہ معرفت ہے، اور نہ ان کے پاس اخلاق۔ دین کی اصطلاح میں جب جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں جہاں ناواقفیت، کسی چیز کو نہ جاننا شامل ہے اور اس کی ضد علم ہے، اسی طرح ایک شخص کا بد اخلاق ہونا، مشتعل مزاج ہونا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ بھی جہالت ہے۔ اس کی ضد ہے حلم، تحمل، برداشت۔ تو ایسے لوگوں سے جن کے اندر جہالت موجود ہے ان کی صحبت سے دور رہو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو تنگ نظر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تنگ نظری ہے ان کے اندر، ان سے بھی دور رہو۔ اسی طرح جو ظاہر پرست ایسے افراد جن کے اندر دین کی گہرائی موجود نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ظاہر پرست ہیں اور حدیثیں بیان کرتے ہیں، انہیں ان حدیثوں کا پس منظر نہیں پتہ، حدیث کے ان علوم کا انہیں نہیں پتہ، حدیث کی حکمت سے ناواقف ہیں، صرف ظاہری لفظ کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر سطح بینی پیدا کر، سوچ بہت ہی سطحی نوعیت کی، ان لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہو۔ اسی طرح فرمایا کہ انتہا پسند وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کے نام سے سماجی امور سے کاٹ لیتے ہیں، ان کے اندر ایک ایسی انتہا پسندی پیدا ہو گئی کہ مردم بیزار ہیں، لوگوں سے قطع تعلق کیا ہوا، کوئی سماجی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہو۔ تو گویا صحیح صحبت اختیار کرنا یہ علم سلوک کی بڑی بنیادی چیز ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو لوگ تیار ہوئے انہی کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے اپنے آپ کو رنگ لیا۔ اور شاہ صاحب نے تصوف کی تعریف میں یہ بات بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ ہے وہ جن پر آ جاتا ہے، جن کے قلوب اس رنگ سے رنگے جاتے ہیں، وہی در حقیقت اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا حجت اللہ البالغہ میں کہ یہ جتنی بھی ہم شرعی اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس طرح کی دیگر جتنی بھی شرعی تقاضے ہم پر لازم کیے گئے، ان کا بنیادی مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر
ایک ایسی اندر کیفیت راسخ ہو جائے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو ان کیفیات کے، ان مقامات کے تابع کریں۔ اور وہ کیا کیفیات ہیں یا وہ کیا مقامات ہیں، انہی کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق اربعہ سے تعبیر کی کہ شریعت کا منشا کیا ہے، کہ انسانوں کے اندر انفرادی طور پر اور پورے اجتماع کے حوالے سے 4 اخلاق کا ان میں غلبہ ہونا چاہیے۔ ان اخلاق سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو منور کرنا ہے، ان اخلاق کو اپنے اندر راسخ کرنا ہے۔ اخلاق بنتی اس وقت ہیں کہ جب کوئی چیز انسان کے اندر مستحکم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ویسے ہی کسی وقتی جذبے سے نیکی کا کام کر لیتا ہے، وہ نیکی ہے، اور اس جذبے کے مطابق جو بھی اس وقت اس کے اندر موجود تھا اس کے مطابق اس کو اجر بھی ملے گا، لیکن وہ خلق نہیں ہے۔ خلق وہ چیز کہلاتی ہے جس کی جمع اخلاق ہے، کہ جو چیز انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ مثلا جیسے طہارت کے خلق کا ذکر کیا گیا، پاکیزگی۔ انسان اپنے اندر یہ جب خلق پیدا کرے گا تو ہر چیز کے اندر طہارت ملحوظ رکھے گا، صرف ظاہر کی حد تک نہیں، کہ جو ظاہر کے احکام ہیں وہ تو شریعت نے ہمیں دیے ہیں تاکہ یہ عادت پیدا ہو کہ جسم اس کا پاک ہو، کپڑے اس کے پاک ہوں، اس کا ماحول پاک ہو، اس کی سوچ پاک ہو، اس کے دل کے اندر ایک دوری اور ایک نفرت پیدا ہو جائے، وہ ہر جگہ نفاست پاکیزگی کو ملحوظ رکھے۔ اب یہ پورا ایک باب ہے جس پر شریعت نے تعلیمات دی اور بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اجتماع ہوتا ہے مسجد، اس میں تم ایسی چیز کھا کے مت آؤ جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے۔ آپ نے پیاز کا ذکر کیا، کچھ حدیث میں لہسن کا بھی ذکر۔ یہ پاکیزگی کی یعنی ایک حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن اس سے دوسروں کو اذیت پہنچے گی، یہ طہارت کے منافی ہے۔ تو ماحول کی پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے، گفتگو کی پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے، معاملات کی پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ خلق جب انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ ہر معاملے میں دیکھتا ہے کہ یہاں پر طہارت کا تقاضا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہاں نجس چیز کیا ہے، گندگی کیا ہے، جس کا قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا کہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، کہ جو بھی گندگی کی چیز ہے، نامناسب چیز ہے، جس سے انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے، اس سے دور رہے۔ تو اس لیے طہارت ایک جامع خلق کا نام ہے۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ طہارت کے حصول سے انسان کے طبیعت کے اندر ایک نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک شرح صدر پیدا ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے۔ تو اب اس خلق کو پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے جو بھی عمل کیا جائے گا، جو بھی مشق کی جائے گی، تربیت کے لیے جو بھی طریقہ بتایا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہماری ضرورت ہوگا کہ یہ خلق تو ہم نے پیدا کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کے اندر یہ پاکیزہ اخلاق موجود، جن کے اندر صفت اخبات ہو، اللہ کی طرف ان کا رجوع، اللہ سے تعلق، غیر اللہ سے قطع تعلق، اللہ کی دلوں میں عظمت، غیر اللہ سے بالکل دوری، کسی بھی درجے میں ان کا رعب، ان کا دبدبہ دلوں پر نہ ہو۔
اخبات تو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دل کے اندر غیر اللہ کی کسی بھی شکل کے اندر مروبیت نہ رہے، اور اس کا عمل بتاتا ہو کہ وہ اللہ کے لیے ہر معاملے میں جھکنے والا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا ہے، اور غیر اللہ کے سامنے اس کے اندر استقامت ہے، اس پر کسی قسم کا، کسی طاقت کا، کسی بھی قوت کا اس پہ کوئی روب نہیں ہے، اس سے کسی درجے میں متاثر نہیں۔ یہ اخبات کا لازمی تقاضا ہے اس خلق کو پیدا کرنا، اور یہ خلق جن کے اندر موجود ہے ان کی صحبت اختیار کرنا۔ اسی طرح سماحت کا خلق بتایا کہ انسان اپنے ذاتی طبعی خواہشات پر اجتماعی تقاضوں کو غالب کرے، ذاتی فائدے پر اجتماعی فائدے کو ترجیح دے، اپنے انفرادی نقصان سے زیادہ اجتماعی نقصان سے بچنے کو ترجیح دے۔ اس کے اندر یہ خلق پیدا ہو جائے کہ میں نے مفاد عامہ کا کام کرنا، میں نے انسانیت کی خدمت کا کام کرنا، میں نے اپنے ذاتی خواہشات سے بلند رہنا ہے، ذاتی مفاد سے بلند رہنا ہے۔ مجھے اجتماعی فائدے کے لیے اگر ذاتی نقصان بھی اٹھانا پڑے تو میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ خلق پیدا کرنا، اور جن کے اندر یہ خلق موجود ہے ان کی صحبت اختیار کرنا۔ اور ان سب میں سب سے جو اہم آخری خلق ہے وہ عدل، عدالت، کہ تمام چیزوں کے اندر ایک توازن پیدا کرنا، کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، انتہا پسندی نہ ہو، غلو نہ ہو، کاہلی اور سستی نہ ہو، کاموں کو تمام زندگی کے شعبوں میں اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح ادا کرنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور سوسائٹی میں جس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی آواز بنے۔ تو ان اخلاق کو پیدا کرنا یہ تصوف کا بنیادی مقصد ہے، اور اس کے لیے ایسی صحبت تلاش کرنا جن کے اندر یہ اخلاق موجود ہو۔ سب سے پہلے تو انسان اس ماحول سے مانوس ہوگا، اس ماحول کے اندر رہے گا، ایسے افراد کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو پھر جا کر اس کو ان اخلاق سے انس پیدا ہوگا، مناسبت پیدا ہوگا۔ اور تصوف کے اندر صحبت صالح کی بہت اہمیت رہی ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف تو رہبانیت سکھاتا ہے، تو ان کی بات کے اندر کیا وزن؟ تصوف تو کہتا ہے صحبت صالح اختیار کرو، اپنے آپ کو ایسی صحبت سے دور رکھو جو تمہارے اندر حیوانیت پیدا کرے، مفاد پرستی پیدا کرے، دنیا پرستی پیدا کرے، اقتدار پرستی پیدا کرے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے انہی بنیادی صفات کو صحابہ میں پیدا کیا۔ تصوف کسی خاص علیحدہ کسی مشق کا نام نہیں ہے، انہی صفات کو پیدا کرنے کا نام جو قرآن حکیم نے ذکر کی۔ توبہ کی صفت ذکر کی، سچائی کی صفت ذکر کی، خشوع و خضوع کی ذکر کی، اللہ سے تعلق کے حوالے سے اخبات کا ذکر کیا۔ انہی صفات کو پیدا کرنے کا نام تصوف ہے۔ موجودہ دور کے اندر دین کے اس بڑے اہم شعبے پر کئی لوگوں نے، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اسلام پسند کہلاتے ہیں، اس کی بے وقتی، اس پر اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کا تعلق بنیادی طور پر تصوف سے ہے ہی نہیں۔ ان کا تعلق، جیسا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی کی، کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو کمزوری آ گئی، پستی آ گئی، وہ تصوف کی وجہ سے۔ حضرت یہ کہتے ہیں کہ تصوف کو اس کے عروج کے دور میں دیکھو، تصوف کو آج کی چیز تو نہیں ہے، تصوف اول دن سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عنوان بعد میں آیا ہوگا،
تو عنوان کے دیر سے آنے سے یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی نئی بات ہے. یہ جتنی بھی ہمارے اسلامی علوم ہیں ان کے عنوانات سب بعد میں آئے. قرآن حکیم کے اندر مثلا حدیث کا لفظ کہیں بھی حدیث نبوی کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. قرآن میں حدیث کا لفظ آیا ہوا ہے، کئی جگہ آیا، ایک جگہ پر بھی حدیث نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. اب اس بنیاد پہ کوئی شخص کہہ دے کہ حدیث کا لفظ تو نیا ہے، بعد میں پیدا کیا گیا، جیسے کچھ لوگ ہیں احمق لوگ. فقہ کا لفظ جن معنوں میں آج استعمال ہو رہا ہے، جس سے تعلق رکھنے والوں کو فقہا کہا جاتا ہے، صدیوں سے فقہ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان معنوں میں جن معنوں میں آج فقہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، قرآن و حدیث میں اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا. یہ معنی بعد میں بنا ہے. ہر علم مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور پھر ان کے خاص ٹائٹل بن جاتے ہیں، لیکن ان تمام علوم کی روح قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے، صحابہ کی سیرت میں بھی. تو اسی طرح جس کو تصوف کہا جا رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تزکیہ کا لفظ تو قرآن میں 20 بار آیا ہے، احسان کا لفظ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. تو اسی کو آج تصوف کہا جا رہا ہے. تو کسی عنوان کی بنیاد پر بحث کرنا اور اس کو دین کا حصہ نہ ماننا تو سب سے بڑی حماقت ہے، بہت سطحی سوچ ہے. تو تزکیہ اور احسان ہی تصوف سلوک کہلایا، اور عنوانات ظاہر اس طرح بنتے رہتے ہیں. تو وہ باطنی صفات کے اظہار کے لیے اس اصطلاح کو منتخب کیا گیا. اب وہ باطنی صفات مجموع میں بہت بڑی تعداد میں ہیں. زہد ہے، شکر ہے، صبر ہے، توبہ ہے، قنوت ہے، بہت ساری صفات ہیں. ان تمام صفات کا مجموعہ اسی کو علم تصوف کہا گیا. تو اس کی جو بنیادی روح ہے وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں شامل ہے. تو اسی کی تفصیلات بعد کے ادوار میں جو تزکیے کے امام گزرے ہیں، احسان کی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، انہوں نے اپنے تجربے سے ہمیں ایک لاہ عمل دے دیے کہ اس کیفیت کو، جس کو احسان کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کی نگرانی کہا جاتا ہے، اخلاص کہا جاتا ہے، یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی، اس کا کیا طریقہ ہوگا. تو ایک طریقہ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے اہم چیز تو صحبت بتائی گئی، صالحین کی، باشعور لوگوں کی، سمجھدار لوگوں کی، دین کی سمجھ رکھنے والے مخلص لوگوں کی اجتماعیت کا حصہ بننا، اس ماحول میں بیٹھنا. اور ماحول کے اثرات سے ہم سب واقف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحبتوں کو ایک بڑی اچھی مثال سے واضح کی. فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایسی دکان پر چلا جاتا ہے جہاں پر خوشبو موجود ہے، عطر موجود ہے، پرفیوم موجود ہے. وہ وہاں جا کے کچھ بھی نہ خریدے، لیکن اس ماحول کے اثرات اس پر آئیں گے، اس کو خوشبو محسوس ہوگی، اس کی طبیعت کے اندر ایک فرحت آئے گی، حالانکہ خریدا کچھ بھی نہیں اس نے، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں خوشبویات ہیں. تو صحبت سے گویا کہ آدمی ہر صورت میں مستفید ہوتا ہے. بری صحبت کی آپ نے مثال بتائی کہ ایک شخص ایک بھٹی میں چلا گیا، وہاں لوہا جو ہے وہ دہکایا جا رہا ہے، تو چنگاریاں نکل رہی ہیں. کوئی بھی چنگاری آ کر اس کے کپڑے پر سوراخ کر سکتی ہے، اس کو جلا سکتی ہے. حالانکہ وہ گیا اس مقصد کے لیے نہیں، وہ ویسے ہی وہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا کہ میں چنگاری دیکھ رہا ہوں، اور انہیں میں سے کوئی چنگاری آ کر اس کے کپڑے کو داغدار کر دیتی. تو یہ بری صحبت کی مثال.
تو یہ اجتماعیت صالحہ کا، عادلہ کا، اور وہ اجتماعیت جس کا تزکیہ اور احسان ہے، اس کی صحبت، یہ سب سے اہم چیز۔ وہاں سے گویا کہ تربیت کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کو صحابہ کہا کہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا ان کے اندر جذبہ موجود تھا۔ کوشش کرتے تھے کہ جتنا بھی ہمارے پاس اپنی تمدنی ضروریات سے فارغ وقت ہے وہ آپ کی صحبت میں گزارا جائے، اور پھر وہ صحبت کے اثرات محسوس بھی کرتے تھے، ان کے دلوں کے اندر اس کی حساسیت بھی پیدا ہوگی۔ جیسے ایک روایت کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کے بعد مجلس ہوتی تھی، صحابہ بیٹھتے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، کبھی کسی خواب کے حوالے سے رہنمائی کرتے تھے، کچھ صحابہ جن کو کوئی خواب نظر آتا رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت سے اٹھے، فارغ ہوئے، گھر چلے گئے کام کاج کے لیے۔ جب گھر گئے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا کہ وہ کیفیت جو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھی وہ موجود نہیں۔ اب توجہ اور کاموں کی طرف چلی گئی۔ تو اب دل کی حساسیت کا اندازہ اس سے کریں، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو نفاق ہے، گھر سے اسی گھبراہٹ سے نکل پڑے کہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتا ہوں، اپنی دل کی کیفیت بتاتا ہوں۔ تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد نبی سے آ رہے تھے، انہوں نے پوچھا خیریت ہے حنظلہ؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ وہ بھی حیران کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا تو اس وقت دل کی کیفیت کچھ اور تھی، گھر گیا ہوں، وہاں گھر کے کام کاج سوچے ہیں تو وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی، تو نفاق ہی ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی تائید کی کہ ہاں واقعی میں بھی جب وہاں سے نکلا ہوں تو وہ کیفیت تو نہیں ہے، چلیں دونوں چلتے ہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو دریافت کیا کہ کیا معاملہ، فوراً کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اپنی کیفیت بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کیفیت مستقل نہیں رہ سکتی، کیونکہ تمدنی کام بھی کرنے ہیں، گھر کی ضروریات بھی پوری کرنی ہیں، کام کاج بھی کرنا ہے، معاشی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اور اگر یہ مستقل کیفیت جم جائے گی تو پھر تو ظاہر ہے تم فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، فرشتے آ کے تم سے ہاتھ ملایا کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے تو ذرا سی بات بھی نوٹ ہوتی ہے، اس میں بھی ان کو رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو بہت اعلیٰ تھی، وہاں تو صرف صحبت میں ایمان کی حالت میں جو بیٹھ گیا اس کا تزکیہ ہو گیا۔ اب وہ نوعیت ظاہر بات کے ادوار میں اس درجے کی صحبت تو آ نہیں سکتی۔ تو اسی وجہ سے اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اس شعبے کے جو ماہرین تھے انہوں نے کچھ مشقیں رکھی، اس کے کچھ طریقے سوچے۔ ان طریقوں کا تعلق ہے تعلیم و تربیت سے۔ جیسے تعلیم کے نئے نئے طریقے انسان دریافت کرتا ہے اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، ورنہ جو آج تعلیم کا ڈھانچہ عہد نبی میں تو نہیں تھا، نہ عہد نبی میں مدرسے تھے، نہ ان کی عمارتیں تھیں، نہ ان کے نصاب تھے، نہ ان کے کچھ سال بنے ہوئے تھے، کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور ان سب کو امت نے قبول کیا ہوا ہے کہ بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع ہیں، اور ذرائع کے اندر ظاہر ہے کہ حالات کے مطابق تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح یہ جو تصوف کے اندر چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ بھی ذرائع ہیں۔ اسی وجہ سے جو شیخ وقت ہوتا ہے وہ ہر آدمی کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی رہنمائی کرتا ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، صحیح مربی ہوتا بھی وہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ علم تصوف یہ ایک شرعی علوم میں سے ایک علم ہے،
اور ہمیشہ سے امت کے اندر مسلم رہا ہے، عہد اول سے لے کر۔ اب یہ لفظ کہاں سے نکلا وہ ایک علمی بحث اپنی جگہ پر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے صوف کا لباس پہنا، اون، صوف کہا جاتا ہے اون کو، اسی سے ابتدائی درجے کے جو صوفیات ہیں وہ اونی لباس پہنتے تھے، تو وہیں سے تصوف کا لفظ عام ہو گیا، اس کو صوفی کہا جانے لگا کہ جو صوف کا اون کا لباس پہنتا۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی دور میں جو اعلیٰ درجے کے صوفیات تھے وہ معاشرے سے کٹے ہوئے نہیں تھے، وہ معاشرے کے اندر رہ کر انہوں نے لوگوں کی جو اس دور کے اندر تمدنی ترقی کی وجہ سے اثرات مرتب ہو رہے تھے، انہوں نے ان کو موضوع بنا کر ان کا تزکیہ کیا، ان کو دنیا پرستی سے نکالا۔ تو غرضے کی القول الجمیل جو یہ کتاب حضرت کی کاوش سے منظر عام پر آئی ہے، عربی میں ہے، ویسے اس کا اردو ترجمہ بھی ادارے نے شائع کیا ہوا ہے، تو یہ تصوف کی تفصیلات، اس سے جڑے ہوئے معاملات، بیعت کیا چیز ہے، اس کے اندر سلاسل کیا ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، وہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہی بتانا ہے کہ علوم ولی اللہ کے اندر بہت زیادہ تنوع ہے۔ شاہ صاحب نے شریعت کے علوم پر بھی کام کیا، طریقت کے علوم پر بھی کام کیا، سیاست کے علوم پر بھی کام کیا، اور پھر ان کی جو ذیلی شعبے بنتے تھے اس پر بھی کام کیا۔ تو الحمدللہ ہمیں اس اعلیٰ شخصیت اور سلسلے سے ایک نسبت حاصل ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی طرف ہمیں پوری طرح یکسو ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔